اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہے 36واں رکوع سورہ البقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو، اور اللہ تو اس سے بھی بڑھا کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ کے حضور خرچ کرنے سے ایسے ہی اس کا رزق بڑھتا ہے جو انسان کے سوچ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ اب اس کی مثالیں بے حساب ہیں احادیث کے اندر۔ صحابہ کرام نے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مال خرچ کیا اللہ کے راستے میں اور کس طرح کیا، اور وہ ساری مثالیں، اب وہ بڑی لمبی تفصیل ہے، کسی وقت ڈسکس کریں گے، پہلے کرتے رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور خرچ کرنے کا معاملہ ایسے ہی ہے کہ وہ رزق کو کم نہیں ہونے دیتا بلکہ رزق کو بڑھاتا ہے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ولا اذل لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے احسان نہیں جتلاتے اور نہ ہی دکھ دیتے ہیں انہیں، تو انہی کے لیے ثواب ہے ان کے رب کے پاس، نہ ہی ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسکنسیپٹ ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کے دماغوں میں کہ جب آپ اللہ کے راستے میں کچھ کرتے ہیں، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، انفاق فی سبیل اللہ سے متعلق جو بھی آپ لوگوں کو بتا کر دیں، لوگوں سے پوچھ لیں تسی صدقہ لیندے ہو، تسی خیرات لے لیندے ہو، تسی زکوٰۃ لے لیندے ہو۔ یہ اس کو اذیت دینے سے متعلق ہے کہ اب تو اگر پروفیشنل ہے تو کہے گا اب تو لوگ کہتے ہیں اسی زکوٰۃ لے لینے ہیں جی، کوئی ہوئے تو دے دینا، وہ تو الٹا نظام ہے، یہ پروفیشنل لوگ ہیں۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ حال خراب ہو گیا جس کا، جو کمائی کر رہا ہے لیکن اس کی آمدن کم ہے اور اس کے بعد فیملی ہے، وہ اس کو ڈھونڈیں آپ۔ یہ نہیں کہ جی آپ بے روزگار اور بیواؤں کو ہی دیتے رہے، بیواؤں کو دے دے رہے، بالکل ٹھیک ہے، دے آپ ضرور، بیواؤں یا یتیموں کا بڑا حق ہے، لیکن ان فیکٹ ہوتا ہے کہ انہیں سب سے زیادہ لوگ دیتے ہی ہیں۔ ایسے آدمی کو کوئی نہیں دیتا جو یتیم مسکین بھی نہیں ہے اور اس کے بچے ہیں، فیملی ہے، بیوی ہے، اپنے خرچے اٹھا رہا ہے، نوکری کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن اس کا کام ڈاؤن ہے، اس کے حالات ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایک سپورٹ کی، ایک مدد کی ضرورت ہے۔ ایسے لوگوں کو نہیں دیتے لوگ۔ وہ پروفیشنل بیکاریوں کو 10 20 50 روپے دینے میں کوئی حل نہیں، وہ آ رہا ہے گلی میں، دروازہ بجایا، پیسے لے گیا، ٹھیک ہے۔ جب ہم جتا کر کسی سے پوچھیں گے تسی صدقہ خیرات لے لیندے ہو، تو آپ نے، اگر تو وہ ایک نمبر آدمی تھا، سفید پوش آدمی، تو وہ اس کو تو اندر سے وہ چھری چل جائے گی، اس کی تو تباہی لگ جائے گی کہ جی میں اب اس حال پر آ گیا ہوں کہ میں اور میرے بچے صدقہ خیرات پہ ہی گزارا کریں گے۔ تو یہ وہی اذیت دینے کی بات قرآن شریف میں کہ تم اپنے مال اگر دیتے ہو تو اذیت پہنچانے کے لیے نہ دو، بلکہ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی آپ نے تربیت دی ہے ہمیشہ۔ صدقہ خیرات زکوٰۃ تو تب ہوتا جب وہ بہت مال اکٹھا کیا ہوتا، زکوٰۃ تو تب ہوتی ہے۔ یہ وہ مال ہے قرآن شریف میں جس کا ذکر ہے کہ جی ہم تمہیں مال کی وسعت دے کر اور تنگ دستی دے کر آزماتے ہیں کہ اب تم اس میں سے کیا خرچ کرتے ہو۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رزق نازل کیا ہے اور کسی پہ زیادہ کسی پہ کم نازل کر دیا ہے۔ اب یہ ان بندوں پر ہے جن کے پاس زیادہ آ گیا کہ وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں یا نہیں، وہ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں یا نہیں کہ یہ مال ہماری ضرورت سے تو زیادہ آ گیا، یہ کسی اور کا حصہ ہے۔ وہ بندہ تلاش کیا جائے جو ہماری سراؤنڈنگ میں ہوگا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اس کو پہنچا دیں۔ اگر ایسا نہیں تو کہتے ہیں نہیں یہ تو میرا ہی مال ہے نا، وہ اس سے اپنی جائیداد مال اسباب بناتا رہے گا۔ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ رزق آ گیا ہے، بعض زیادہ مال دولت ہے، تو آپ کو دوسروں کو بانٹ دینا ہے برابر کا، اپنی ضرورت پوری کرے اور آگے دے دیں۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو۔ اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں اللہ کے راستے میں، تو آپ انہیں بتا دیں کہ وہ
قل العفو، وہ خرچ کر دے سارے کا سارا جو ان کی ضرورت سے زیادہ نکلے. اپنی ضرورت پوری کریں اور دوسروں کو آپ کو دینا آپ کے اوپر لازم ہے. نہیں کر رہے تو آپ ڈس بیلنس کا شکار ہیں. اب ڈس بیلنس ہی ہو رہا ہے. ایک طبقہ کروڑ ارب خرب بندی ہوتا چلا جا رہا ہے اپنی چور بدماشی بغیرتی حرام توپی کی وجہ سے. دوسرا طبقہ لٹرلی بھوک کا شکار ہو گیا، بھوک کا شکار ہو گیا، آٹے کے قلت کا شکار ہو گیا. آٹا نہیں ہے. لاکھوں لوگ اس وقت موجود ہیں جن کے پاس آٹے کا مسئلہ بن چکا ہے. تو بہرحال وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ آپ جب خرچ کرتے ہیں تو آپ پوچھ کے دیتے ہیں، پھر وہ جب لینے والا وہی ہے یس میں صدقہ لیتا ہوں. یہ عام آدمی کہہ سکتا ہے؟ عام آدمی یہ تھوڑی کہہ سکتا ہے. وہ تو کوئی چور چکار بدماش ہوگا پروفیشنل جو کہے گا ہاں میں صدقہ خیرات کھاتا ہوں. صحابہ کرام کی ایک بڑی مشہور روایت ہے جس کو دوسرے رنگ میں لوگ لیتے ہیں، میں دوسرے رنگ میں لیتا ہوں. کہیں صدقے کی کوئی کچھ گوشت یا کچھ سری یا کچھ سامان صدقے کا مدینہ شریف میں کسی نے کسی صحابہ کرام میں آپس میں ڈسٹریبیوٹ ہوا اور وہ 6 7 8 گھر چل کے واپس انہی صحابی کے گھر آ گیا. ان کا جی یہ تو میں نے ہی صدقہ کیا تھا. انہوں نے آگے صدقہ کیا. آگے والے نے سوچا یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے، میرے گھر تو ہانڈی پکی ہوئی ہے، میں دوسرے بھائی کو دے دوں. دوسرے کے گھر جا کے دے دیا. دوسرے نے بھی سوچا میں کسی اور کو دے دوں، کسی کی ضرورت اور نہ ہو، میری تو ضرورت پوری ہے. آگے دیتے گئے وہ پھیرا لگا کے 6 8 گھر گھوم کے وہ گوشت واپس آ گیا. وہ آگے خرچ کرنے اور تقسیم کرنے کو اول سمجھتے تھے، کھا لینے کو اور بچا لینے کو نہیں کرتے تھے. ہمارے یہاں تو جو بھی آئے وہ کہتے ہیں فریج پالو، فریج میں رکھو. ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ زمین پہ کوئی چیز گری پڑی ہے تو ہماری ضرورت کی ہے یا نہیں، ہم اسے اٹھا لیتے ہیں، کام آئے گی ابھی پڑی ہے. وہ کسی اور کا مال ہوتا ہے. لیکن تربیت ہماری شروع سے ایسے ہے، بھوک اور بدماشی چھوٹے لیول پہ اور بڑے لیول پہ تو حال ہی نہیں ہے، کوئی نہیں. یعنی یہ خبیث حکمران ہمارے، یہ ہسٹری ہے. میں نے تو لکھی نہیں ہے، وہی بات ہے پاکستان کی ہسٹری. یہ ہماری ہسٹری ہے کہ سعودیہ ہمیں صدقہ خیرات زکوٰۃ ہر سال دیتا رہا جو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ بہت بعد میں جا کے کھلی ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں ڈالر تو صدقہ خیرات زکوٰۃ دیتا ہے. یہ کھجوریں اور یہ بہت کچھ آتا ہے. یہ ہمارے نواز شریف صاحب باقاعدہ جا کے لیتے رہے. انہوں نے بڑا اظہار کیا کہ جی وہ صدقہ خیرات نہیں دیا، آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالی. یعنی آن ریکارڈ بات ہے. اور وہ عام آدمی تک نہیں پہنچا. یہ خبیث کے بچے خود کھا جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں روپے اور ڈالرز وہ کھا جاتے ہیں. جبھی تو اتنے بڑے بڑے امپائر کھڑے ہیں نا، ایسے تو نہیں کھڑے. اتنے بڑے بڑے امپائر اگر 2000 کلومیٹر ہیں جی، اگر وہ 2000 پتہ نہیں مربع گز کی کتنے بڑے وہ اس کی پراپرٹی ہے جو رائبنڈ ہاؤس اکیلا بنا ہوا ہے، بڑی بڑی جائیدادیں اور بڑے بڑے امپائرز اگر کھڑے ہیں. مریم آباد بنا ہوا ہے، کلومیٹرز میں گاڑی چل رہی ہے موٹر وے کے اوپر. صفدر آباد بنا ہے، کلومیٹرز میں گاڑی چل رہی ہے. وہ ایسے تو دال روٹی چلا کے تو نہیں آیا نا، کوئی فیکٹری کھول کے تو نہیں اتنی دولت آتی. یہ اسی طرح مال کھا کے لوگوں کا مال، لوگوں کے ہمارے عوام کے مال نام پہ صدقہ خیرات زکوٰۃ دوسرے سعودیہ سے اور قطر سے اور ترکی سے مانگ کے، چائنا سے اور امریکہ سے کھا گئے. تو یعنی وہ کہتے ہیں ہاں اسی صدقہ خیرات زکوٰۃ لینے ہیں جی. تو یہ تو پروفیشنل ہیں، تو وہی بھکاری ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے. بہرحال میں تو ایک سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کسی کو کچھ دیتے ہیں اپنے مال میں سے، وہ اس کو جتا دینا اور تکلیف دینا معاملہ نہیں ہے. وہ اذیت دینے کے موافق نہیں ہے کہ آپ اس کو اذیت دے کے اس کو جتا کر دیں. آپ اسے بتائیں یہ میرے پاس آ گیا تھا، یہ مال آپ کا ہے، میری ضرورت سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بھیجا ہے، میرے پاس ہے آپ کا، یہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں. بورڈلی اس کو بتا دیں. اگر آپ نے بتانا ہی بہت کچھ ہے، یہ آپ کا ہی ہے. میں پیچھے ایک رونا بہت رویا کہ ہم جب بھی صدقہ دیتے نا، وہ کالا بکرا اور کالی سری ڈھونڈتے. پتہ نہیں کس چور کے پتر نے ہمیں یہ بات بتائی اور کس دور میں ہوا یہ اصل میں وہ کالی ماتاؤں کے چکر میں پڑے رہے نا پیچھے، ان کی اولادوں میں سے ہم ہیں. تو وہ باز نہیں آئے ہم. وہی کالا بکرا اور وہ کالی سری اور وہ الٹے سیدھے وہ اس میں حرکتیں کر کے پھر ہم ادھر سے سیکھا ہے. بھینٹ جسے کہتے ہیں نا وہ لوگ دیتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں ہے. مسلمانوں میں جو بہترین اعلیٰ پسندیدہ مال ہے تمہارا، بہترین اعلیٰ پسندیدہ جو خوش نما ہے، وہ صدقہ کیا جاتا ہے. جو تمہاری ذات کو اپنی ذات کے لیے اپنے لیے پسند ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو. کالے بکرے کی سری سالے کی دیکھنے کو دل نہیں کرتا، آپ کہتے ہیں صدقہ دے دوں وہ بھی اللہ کے نام پہ. یہ سب سے بڑی بدماشی چور بازاری جو چل رہی ہے. اور مسجد میں تو بیٹھے ہاں اسی لے لیں، لے آؤ جی بکرا لے. وہ ان کا اپنا ہوگا، دین ایمان جیسے بھی ہوگا.
لیکن اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کے نام پہ وہ کھائے چلے جا رہے ہیں. نہ کام، نہ کاروبار، نہ لینا نہ دینا، نہ نوکری، نہ ملازمت، نہ اور بڑے بڑے مدرسے بنتے جائے، بڑے بڑے ایمپائرز کھڑے ہو رہے ہیں. مدرسے کے وہ بھی ایمپائر ہیں بڑے بڑے، مربوں کناروں ایکڑوں کے اوپر مدرسے بن رہے ہیں بڑے بڑے. پیچھے جناب مولانا صاحب کا یا جو وہ امام صاحب ہیں یا خطیب صاحب ہیں یا رہبر صاحب ہیں، ان کے مفتی صاحب ہیں، ان سے پوچھو جی آپ کی کوئی جائیداد ہے، آپ کا کوئی کاروبار ہے پیچھے، یہ پیسہ کہاں سے لگ رہا ہے؟ کہتے ہیں لوگ دیتے ہیں، لوگ دیتے یار، اتنا دیتے ہیں اور ایک ہی جگہ لگائی جا رہے ہو. سالہ مسجد ہی کی زیر تعمیر رہتی ہے، وہ مسجد ہی پوری نہیں ہوتی دے رہی. ہر دفعہ مسجد کی تعمیر میں چندہ دے، مسجد تعمیر ہو کے نہیں دے رہی. وہ پنکھے پہ پنکھا لگے چلا جا رہا ہے، اے سی کے اوپر اے سی، کارپیٹ پہ کارپیٹ ڈلے چلا جا رہا ہے. عام آدمی کے پاس سارے کو روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، وہ بغیر پنکھے کے بیٹھا ہے. آپ کے پاس یو پی ایس بھی لگے ہوئے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، سولر بھی لگا ہوا ہے. کمال آدمی. مسجد کی تعمیر میں جتنا دے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کا. وہ بھائی جان اللہ کا گھر ہے، رہتے آپ ہیں، عیاشی کر رہے ہیں آپ بیچ میں بیٹھ کے، اے سی ٹھنڈے لگے ہوئے، فرسٹ کلاس وی آئی پی ماحول بنایا ہوا ہے جی. ہاتھ پیر چومنے والے مرید، ٹانگیں دبانے والے بچے مدرسے کے، عیاشی کے لیے جو ننگی حرکتیں وہ بھی آپ کر لیں، کوئی بات نہیں. کیونکہ ٹی وی تو آپ کے پاس ہے نہیں، ٹی وی کے علاوہ بہت کچھ ہے. صرف ٹی وی کو انہوں نے کیا ہوا جی مسجد میں ہی رکھ سکتا، وہیں تم لگا لو، ڈش ٹیبل لگا لو، سارا عیاشی تو ساری کر رہے ہو. تو بہرحال بات کہیں کہیں چلی جاتی ہے. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون انہی کے لیے ہے جو نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی وہ خوشنودی چاہتے ہیں اللہ کی. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اچھی بات کرنا اور معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے. اب مطلب اس سے کھل کے کیا کہا جائے قرآن شریف میں، اس سے کھلی بات کیا کی جائے. یہ جو تم ڈرامے کر رہے ہو، مال لٹا رہے ہو، لنگر خانہ کھول دیا اور یہ کھول دیا اور وہ کھول دیا اور صدقہ ہو رہا اور خیرات ہو رہی ہے اور دیکھ پکا کے بانٹ دی، لیکن بہن بھائیوں کے جھگڑے نہیں ختم ہو رہے، مال اسباب کی جائیداد کی تقسیم نہیں صحیح ہو رہی، سارے معاملات چور بازاری اور گندی زبانیں اور دوسروں کو اذیت پہنچانا. اس صدقے سے بہت بہتر تھا کہ تم اپنی زبانیں اور اپنے کلام ٹھیک کر لیتے، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے. وہ جو تم پروجیکشن کر رہے ہو، وہ جو تم پبلسٹی کر رہے ہو مال خرچ کر کے، اس سے بہتر تھا کہ تم اپنے کرتوت ٹھیک کر لیتے. اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا بہتر تھا اس صدقے سے، ہے جی، جس کے پیچھے دکھ پہنچانے کا عمل ہو. تو اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو اذیت دی جائے. اور قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، حلم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. پھر وہی بات، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، مت ضائع کرو اپنے صدقات احسان جتلا کر یا دکھ پہنچا کر. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر. اس آدمی کی طرح نہ ہو جانا جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، اللہ پہ یقین اس کا کوئی نہیں، نہ ہی قیامت پر. فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک چٹیل ہے چٹان اور اس کے اوپر مٹی کا کچھ ڈھگ لگا ہوا ہے اور دور کی بارش برس جائے اور ساری مٹی بہا کر کے لے جائے، پھر چٹان کی چٹان باقی رہ جائے، چکنی چٹان باقی رہ جائے. تمام جو کرتوت کیے تھے وہ ضائع کر دیں. قرآن شریف میں ایک جگہ اور ابلیس کا ذکر ہے اور کچھ اور اس کا حدیث میں بڑا اعلیٰ شان ذکر ہے. یہ ایک بار جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی عوام کو، اپنی امت کو یہ بتا دیں کہ یہ اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جو سارا دن سود کاٹتی ہے اور گولا بناتی ہے اور شام کو اس کو اپنے ہاتھ سے کھول ڈالتی ہے، شام کو اپنے ہاتھ سے ہی ضائع کر ڈالتی ہے. تو وہ عورت تو دیوانی ہے. تو یہ نسل، یہ قوم، یہ امت دیوانی نہ ہو جائے کہ اپنی کمائی کو اسی طرح رات کو ہی ضائع کر کے سویا کرے، تباہ کر کے، خراب کر کے. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ریاکار تو کچھ حاصل نہ کر سکیں گے اس سے جو انہوں نے کمایا ہے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ
کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر. ہاں، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ ان کے پختہ ہو جائیں ان کے دل. ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا مے یا بارش، اور وہ باغ دگنا پھل لے آئے. اور اگر بارش نہ بھی ہوتی تو اس کے لیے شبنم ہی کافی تھی. اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو سب دیکھ رہا ہے. اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَتَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. یہ بڑی فکر انگیز آیت ہے، بڑی فکر انگیز آیت کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اس کا ایک باغ ہو جس میں کھجور ہو، انگوروں کو ہو، کھیتیاں ہوں اور اس میں نہریں بہتی ہوں. کھجور انگور کے علاوہ بھی بہت کھیتیاں ہوں، اس میں بہت پھل دیتا ہو، اور وہ آدمی ہو جائے بوڑھا اور اس کی اولاد بھی بوڑھی ہو جائے، کمزور. تو کیا وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ تمام بنی بنائی کھیتی اس پہ ایک آگ کا بگولا آ جائے اور اس کو جلا کر راکھ کر ڈالے؟ کیا اس کو یہ بات پسند ہے؟ تو تم اپنے کرتوتوں سے اسی طرح اپنے کیے ہوئے اچھے کام کو تباہ کر سکتے ہو. اگر غلطی کی تو تمہاری تمام نیکیاں اسی طرح کارب چلی جائیں گی، ضائع چلی جائیں گی. اگر تم نے دکھاوا کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، 2 نمبری کی ہے، وہ سارے کا سارا اسی طرح ضائع کہ بنی بنائی کھیتی کو اجاڑ کے رکھ دیا ہے. ایسے ہی کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو. تو یہ بڑا شاندار اور بہت ضروری سبق ہے، بہت سمجھ لینے کا سبق ہے. جس چیز میں ریاکاری، ڈرامہ، 2 نمبری اور وہ دھوکے بازی آ جائے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتے. میں نے پہلے کئی بار کئی محفلوں میں یہی بات ہمارا تقریباً ٹاپک چلتا رہا ہے نا، کہ اگر گھر میں کوئی نئی نویلی دلہن آ جاتی ہے، وہ بچی ہے، وہ نئی شادی ہوئی ہے، ابھی وہ ظاہر ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی ہے، وہ ساس اور سسر اس کو کہتے ہیں جاؤ بھائی آج آپ نے کچھ پکانا ہے. بچی کو پکانا آتا کچھ نہیں ہے، اور وہ پریٹینڈ کرنا شروع کر دے میں کچھ پکا رہی ہوں، کچھ پکا رہی ہوں، کچھ پکا رہی ہوں، ہانڈی لے، یہ کیا وہ کیا. کچھ نہیں پکا سکتی، دیٹ از آل، ختم ہو جائے گی. ایٹ دی اینڈ پتہ چل جائے گا اسے کچھ نہیں آتا. اگر آپ کو ہانڈی پکانی ہے یا آپ کو روٹی پکانی ہے، آج ہمارے بچے صبح لگے ہوئے تھے جی ہم پراٹھے بنائیں گے، میں بھی گھسا ہوا تھا، تو ہم تو ایک بھی نہیں بنا سکے نا، ہمارا کام نہیں ہے نا. شغل لگا رہے تھے بچے، بس وہ نہ وہ بیلا گیا اور نہ وہ لپیٹا گیا، نہ وہ کچھ بھی نہیں کیا، نہیں ہو سکتا. وی آر ناٹ ان پریکٹس. اور جن کا کام ہے وہ 2 منٹ میں لگاتے، پراٹھا بنایا، روٹی بنائی، ختم کیا. ہم پریٹینڈ کر رہے تھے، ہم کر نہیں رہے تھے، انفیکٹ ہم شغل لگا رہے تھے. تو ریزلٹ کیا ہوا؟ نہیں بنا، نہیں بن سکتا، کوئی کام ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کہیں میں مراقبے میں بیٹھا ہوں، مراقبہ اور کمال مراقبہ، کامل مراقبہ، کھلا ہوا جی تو بیٹھ، میں جھاڑو لگا رہا ہوں مراقبے میں، گھر کی عورت ہے کوئی، یا برتن دھل رہے ہیں، یا کپڑا، مراقبے میں بیٹھے برتن دھل رہے ہیں یا کپڑا دھل رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ کیا ہوگا؟ آپ آنکھیں کھولیں گے، برتن اپنی جگہ، کپڑا اپنی جگہ پڑا ہے، وہ دھلے تو نہیں نا، وہ آپ نے صرف پریٹینڈ کیا ہے، آپ صرف اندازہ مار رہے ہیں، آپ صرف شغل مار رہے ہیں، کام نہیں کر رہے. وہ جیسے وہ کام والیاں نئی بھائیاں آ جاتی ہیں نا، مائیاں، وہ جناب علی کام کا برتن دھو، کپڑے دھو، آپ کپڑے دے دیں اس کو. اب اس کو اگر نہیں آتا تو وہ ادھر سے کپڑا، ادھر سے صرف وہ انڈیل انڈول پانی ضائع کر وہ کہے گی دھل گئے. ان فیکٹ وہ کپڑا جب سوکھے گا پتہ چلے گا میلے کا میلا ہی. پریٹینڈ کرنے سے کوئی کام نہیں ہوگا، بیسک کام نہیں ہوں گے، بنیادی کام نہیں ہوں گے آپ کے گھر کے. اب وہ بچہ ہے نا، چھوٹے ہمارے اسکول میں بچے بیٹھے ہو، کتاب کھول کے بیٹھا ہے، نہ پڑھ رہا ہے نہ یاد کر رہا ہے، ایٹ دی اینڈ ریزلٹ میں 0 ہوتا ہے، 0 ہوتا ہے. ایسے پڑھائی نہیں ہوتی نا، پوری توجہ، پورا ہی فوکس ہوگا تو آپ پڑھتے ہیں نا. جو سبجیکٹ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے پورے ہی دھیان سے پڑھیں گے. یہ تھوڑی کہ آپ آدھا دھیان یا 1/4 دھیان یا 3/4 دھیان دیا ہے اور آپ پڑھ لیں گے، یہ پاسبل نہیں ہوتا. یہ ساری توجہ، پوری ڈیووشن ہی چاہیے ہوتی ہے. تو آپ دین پہ جب چلتے ہیں، اللہ کے حضور حاضر ہیں، تو آپ کیسے کہتے ہیں آدھی ڈیووشن میں بچوں میں، آدھی بیوی کے پاس، آدھی شیطان کے کام، آدھے فلانے کے کام، آدھا کاروبار، فلانا یہ فلانا. 36 تو اس میں شیئر ہولڈرز ہیں، پھر اس میں سے 37واں نمبر اللہ تعالیٰ کے لیے. وہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ایٹ دی اینڈ ریزلٹ نہیں آئے گا. قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے، تم صرف دکھاوا کر رہے ہو. انفیکٹ ہم جانتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ہم جانتے ہیں تم جھوٹ بول رہے ہو.
غلط کر رہے، اصل میں نہیں کر رہے تھے۔ نتیجہ اس کا وہی آئے گا جو ہر طرح کے غلط کاموں کا آتا ہے، ہر طرح کے ڈرامے کا جو نتیجہ نکلتا ہے انفیکٹ۔ اب ڈراموں کے اندر جیسے وہ کسی نے کہا کہ جی لوگ، ایک مشہور اداکار ہیں، انہوں نے ڈرامے کے اندر، وہ بیگم ہی ان کی کیریکٹر میں وائف بنی ہوئی تھی ڈرامے میں بھی، تو انہوں نے ڈرامے کے اندر اپنی بیگم کو طلاق دے دی۔ وہ یاد ہوگا سلمان پیرزادہ اور سمینہ پیرزادہ کا نا بڑا مشہور پرانا ایونٹ ہے کہ وہ اس نے اس کو ڈرامے میں طلاق دینی تھی تو وہ دے دی، تو اس پہ مسئلہ بن گیا کہ جی انہوں نے دی، کیونکہ ریئل ہسبینڈ اینڈ وائف ہے تو یہ طلاق ہو گئی۔ علماء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جی پھر آپ باقی چیزیں بھی مانیں۔ جب آپ کسی کا نکاح پڑھا رہے ہوتے ہیں ڈرامے کے اندر تو وہ نکاح بھی مانتے ہیں آپ؟ وہ تو نہیں مانتے آپ ہیں۔ کسی لڑکے کا کسی لڑکی سے کئی بار نکاح دکھا رہے ہوتے ہیں، ڈرامے شادیاں ہو گئی، تو آپ ریئل لائف میں پھر انہیں ہسبینڈ وائف ماننا شروع کر دیں کہ یہ تو ہم نے پبلکلی دیکھا ہے ان کی شادی ہوئی تھی۔ ان فیکٹ اٹ واز اے ڈراما، وہ ایک کھیل تھا، وہ اصل میں نہیں ہو رہا تھا، حقیقت میں وہ زیرو ہو جاتا ہے جاتے ہی، ریئل لائف میں زیرو ہے۔ قرآن شریف میں بھی یہی باتیں بھری ہیں کہ ریئل لائف اور ڈرامہ جو ہے یہ الگ الگ دو چیزیں۔ تم دکھاوا کرو، ریاکاری کرو، ڈرامہ کرو، وہ ہمیں پتہ ہے، ہم تمہارے دل کے اندر بیٹھے اور تمہارے کرتوت سے ہی ثابت ہو جائے گا کہ تم نے اصل میں نہیں کیا ہے، یہ کھیل تماشا تھا، اوپری اوپری کر رہے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، سارے کے سارے داخل ہو جاؤ کہ دین میں تو دین ہے۔ اب ہم تم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ مال خرچ کرو، کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس ہے وہ کرے خرچ، نہیں ہے تو ہم کون سا زبردستی لٹ مار رہے ہیں کہ نہیں لے کر آؤ اور خرچ کرو ہمارے راستے میں، نہیں ہے ختم۔ تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، مال نہیں ہے تو تم مسکرا کر بات کر لو، تم بد اخلاقی سے باز آ جاؤ، تم تمیز سے بات کرنا سیکھ لو، تم معاف کرنا سیکھ لو، تم فزیکلی کسی کی مدد کر دو، وہ نہیں کر سکتے کسی کو اپنا وقت دے دو، کسی کو اپنا ٹائم دے دو، کسی کی کاؤنسلنگ کر دو، کسی کا دکھ سکھ سن لو، کسی کی بات سن لو، کسی کو تسلی کے دو کلمات کہہ دو، اتنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس سے بھی نیچے جاتے ہو تو پھر تو تمہاری مرضی ہے، ہم نے تو آسان کر دیا، ہم نے کہا ہے نماز پڑھو، وضو کیا جائے گا، اذان ہوگی، مسجد جایا جائے گا، جماعت ہوگی، نماز پڑھی جائے گی، سلام پھیرا جائے گا، ٹھیک ہے صحت مند آدمی ایسی۔ لیکن اگر آپ بیمار ہیں تو آپ پہ نہ وضو کی پابندی ہے، آپ تیمم کر لیں، مسجد جانے پہ بھی رعایت ہے، آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ لیٹ کر پڑھ لیں، آپ لیٹ کے اشارے سے پڑھ لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ اصل تو آپ جب اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، قیام قعود رکوع سجود کر رہے ہیں، وہ بھی آپ ایک پریکٹس میں، ایک پروٹوکول میں، لیکن نماز وہ والی بھی تب ہے جب آپ دل سے پڑھ رہے ہیں، جب آپ دل سے پڑھ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلی مثال سنائی کہ یہ طالبان کی جب پرانے پہلے رجیم آئی تھی تو انہوں نے ایک بار اناؤنس کر دیا نماز کے ٹائم پہ سارے کاروبار کام بند ہو جائیں گے، نماز پڑھی جائے گی۔ تو وہاں سکھوں کی ایک بڑی آبادی ہے افغانستان کی سائڈ پر، انہوں نے سکھوں کو بھی پابند کر دیا نماز پڑھو بھائی، کہا جی ہم سکھ ہیں، کہا جو مرضی ہے نماز پڑھو۔ اب مطلب جیسا بھی، اب وہ کیا کہہ سکتے ہیں، اس کو دماغ خراب لوگ ہیں تو کیا کیفیت تاری ہوئی تھی سکھوں کو، آپ نماز پڑھ، وہ بیچارے بندوق کے زور پہ انہوں نے نماز شروع کر دی وہاں، تھوڑا عرصہ چلا لیکن پھر وہ مار لگی، ٹھیک ٹھاک مسئلہ حل ہو گیا وہ، لیکن ہوا ایسا۔ تو سکھوں نے ان کو کہا کہ جی ہم غیر مذہب ہوتے ہیں، سکھ جو ہوتے ہیں مسلمان نہیں ہوتے، انہوں نے بتانا پڑا کہ جی ہماری داڑھی ہے، ہماری پگڑی ہے، لیکن ہم غیر مذہب ہیں، ہم غیر مسلم لوگ ہیں، غیر مسلموں کی عبادت کا طریقہ کچھ اور ہے۔ کہا نہیں، جو بھی ہے نماز پڑھنی پڑے گی۔ تو اگر سکھ مسجد چلے جاتے ہیں، اوپر سے بندوقیں لگی ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے پڑھو نماز ایسی تیسی، تو وہ کیا پڑھ رہا ہے؟ رکوع کرے گا، سجدہ کرے گا، وضو بھی کروا دیا جائے گا، داڑھی بھی رکھی ہے، پگڑ بھی باندھی ہے، اس کی نماز ہو گئی؟ اس کی نماز ہو گئی کیا؟ کیونکہ اس کے دل میں وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے کہ میں یہی کام نہیں کروں گا، میں نہیں پڑھ رہا نماز، جو مرضی کر لو۔ تو زبردستی کی نہیں جا سکتی، یہ تو دل کا ہی فیصلہ، دل کا سودا ہوتا ہے۔ یا اگر ایک مسلمان کو پکڑ کے کہا جائے کہ یہ لے تیرے تلک لگا دیا ہے جی، اور جناب علی وکش کا کمنڈل کر دیا جائے، اس کو دھاگا باندھ دیا جائے ہے جی، تو اس کی ایک چوٹی بنا دی جائے کہ بھائی آج سے تو ہندو ہو گیا ہے، کیا جے رام جی کی، تو اگر وہ کہہ بھی دے گا تو کیا وہ سکھ ہو گیا یا ہندو ہو گیا؟ وہ ہندو ہو گیا ہے۔ اگر ان فیکٹ وہ مسلمان ہے تو کیا ایسے ہندو ہو جاتا ہے؟ ایسے کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اندر مسلمان ہی ہوتا ہے۔ وہ جو مرضی آپ کہہ دیں، نماز نہیں پڑھنے دیں گے، روزہ نہیں رکھنے دیں گے، روزہ رکھا ہے وہ اس کے کیف ڈال کے، پائپ ڈال کے آپ اس کو کھلا پلا دیں،
ہے جی، پیٹ میں چلا گیا اس کے، لیکن وہ چاہتا نہیں تھا کہ میرا روزہ توڑا جائے، زبردستی ہو رہی ہے، تو پورا کامل یقین آپ کو ہونا چاہیے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، جبران اس کو کھلایا پلایا جا رہا ہے، اس کا ایمان ایسا ہی کہ میں وہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس کا کہ میں روزہ توڑنا نہیں چاہتا، میرا روزہ میں رمضان میں ہوں، میں تو رکھتا ہوں۔ ایسے دشمن میں پھنس گیا ہے جو اس کو کھلا پلا رہا ہے، تو ختم، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب وہ بیٹھا ہے کہ جی رکوع سجدہ نہیں کریں گے، وضو کرتے ہیں، جیل میں امپریزنمنٹ بیٹھا ہو، نماز نہیں پڑھنے دی جائے گی مسلمانوں، تو کوئی روک سکتا ہے اس کو نماز پڑھنے سے؟ کوئی بھی نہیں روک سکتا، ود ان نو ٹائم وہ تیمم کر لے گا، ختم ہو گیا تیمم، ختم ہو گئی بات۔ ضروری نہیں پاک صاف مٹی ڈھونڈ کر لاؤ، پہلے رکھ دو ایک جگہ، وہ تیمم کے لیے بھی بڑا اہتمام کیا نا لوگوں نے، مٹی رکھی ہے میں بھائی کوئی تیمم کی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کہیں سے بھی کر سکتے، آپ نے صرف ایک نیت باندھنی ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو رہا ہوں اور میری گزارش ہے کہ مجھے پاک کیا جائے، بس دیٹ از آل، اس کے علاوہ تیمم کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ کر لیتا ہے اور وہ بیٹھا ہے اور وہ نماز پڑھ لیتا ہے بیٹھے بیٹھے، تو اسے کون دیکھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں؟ کتنا جج کریں گے آپ؟ نہ وہ رکوع کر رہا ہے، نہ وہ سجدہ کر رہا ہے، نہ وہ سلام پھیر رہا ہے، وہ دھیان میں لگا ہوا ہے اور اشارے کر رہا ہے چھوٹے موٹے، دشمن دیکھ نہ لے، اس کی نماز تو پوری ہے، یہ نماز پوری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہے دل کا سودا، ہو گئی نماز۔ اب آپ چلے جائیں، پگڑ باندھ لیں، سرما ڈال لیں، سفید کپڑا اور پرنا اور یہ اور وہ، دماغ میں چور بیٹھا ہوا ہے، دل میں بدماشی ہے، دل میں بے شرمی وہی ہے، پڑھ لیں آپ لاکھ تکبیر اولا کر لیں اور کچھ کر لیں، سلام پھر لیں، صلوات پڑھ لیں، جو کر لیں، اگر دل میں چور ہے تو کوئی نماز نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ ہم تمہاری ریاکاریاں دیکھتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں تم فراڈ کر رہے ہیں۔ یہ جہاد کے اوپر بھی سارا سورہ توبہ بھری پڑی ہے اسی بات، ہم جانتے ہیں کہ تم دل سے نہیں آنا چاہتے، تم بھاگنا چاہتے ہیں، رعایتیں مانگنے والے لوگ، تم فراڈ کر رہے ہو، جھوٹے لوگ، جھوٹ بول رہے ہیں، ہم جانتے ہیں سارا، کوئی اس میں چھپنے والی بات نہیں، چھپا جا ہی نہیں سکتا، چھپا جا ہی نہیں سکتا۔ آپ کا یہ ایک فطری جبلت ہے بندے میں، انسان میں، کہ وہ جھوٹ اور سچ کے پیمانے اس کے پاس ہوتے ہیں پکے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ کہاں جھوٹ چل رہا ہے کہاں سچ چل رہا ہے۔ شک نہیں کرنا چاہیے، شک نہیں کرنا چاہیے، یقین کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ دوسرا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ جی یہ بات ایسے ایسے ٹھیک ہے، میں سچ بول رہا ہوں، تو آپ اس پہ شک مت کریں، نہیں یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہوگا، گمان سے منع کیا گیا، گمان مت کریں آپ، لیکن ایکسپیکٹڈ جو اگر ہے تو وہ تو ایک الگ کنڈیشن ہے۔ ان فیکٹ آپ گمان نہ کریں کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹی بولا ہوگا، بات صحیح نہیں، تصدیق کر لیں آپ پھر اگر شک ہے تو۔ لیکن ان فیکٹ ہوتا یہ ہے کہ جھوٹ سامنے آ ہی جاتا ہے، کتنی دیر چلے گا، کتنی دیر چھپے گا، آخر سامنے آ جائے، کھل جائے گی بات، اور سچ سچ ہے، سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہے، سیدھے راستے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ سیدھے راستے سے آگے لڑنے والا کون ہے؟ سیدھے راستے کے خلاف لڑیں گے کتنا؟ لڑ سکتے ہی نہیں ہے، سیدھا راستہ اتنا مضبوط راستہ ہے، وہ تو آپ جو مرضی کر لیں، اگر آپ سیدھے راستے کے آدمی ہیں کیا بات ہے، کوئی آپ کا مقابلہ کر سکتا ہی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے دنیا جہان، دنیا پوری ایک طرف ہو جائے، اکیلے آپ ایک طرف ہیں، سیدھے راستے پہ آپ کا پلڑا بھاری ہے۔ آپ ایک اصولی پکی بات کر رہے ہیں، پوری دنیا جھوٹ بول رہی ہے، کوئی کچھ، پوری دنیا کچی پڑ جائے گی، زیادہ سے زیادہ آپ کی گردن اڑا دی جائے گی، لیکن آپ کی گردن اڑ جانے کے بعد بھی آپ کا سچ باقی رہتا ہے، وہ ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اتنا سچا اور اتنا پختہ مضبوط کام ہے یہ۔ آپ جب سیدھے راستے پہ چلتے ہیں آپ بہادر ہو جاتے ہیں، دل میں ڈر ہوتا ہی نہیں، دل میں خوف پیدا ہوتا ہی نہیں، سیدھا راستہ ہوتا ہے، اسٹریٹ، آپ کو خدشہ خوف ختم ہو جاتا ہے، کوئی غم اندوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ ہو سیدھے راستے پہ، بدماشی نہ ہو اس کے اندر کہ آپ کہیں میری جڑی سوچ ہے وہی سیدھی ہے، نہ، اللہ کی سوچ پہ اگر آپ سیدھے راستے پر ہیں، اصول کے اوپر، بس کیا بات، آپ کو دلیر کر دیا جاتا ہے، آپ کے اندر سے خوف خدشہ ختم، اور آپ کا روب دبدبہ پھیل جاتا ہے، 4 چبیرے، آپ کی بات کا انکار کرنے والے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ انکار کیا جائے، بات ہی سچی ہوتی ہے، اس کو خود پتہ چل جاتا ہے منکر کو کہ بات ہی سچی ہے، میں کتنا انکار کروں گا۔ سورج اگر مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں غروب ہوتا ہے، ختم ہوئی بات، اس کے خلاف آپ کتنا دلیل دیں گے، کیا کر لیں گے آپ، کتنا بھاگیں گے، وہ کر نہیں سکتے۔
تو سچ بڑی کمال کی چیز ہے، سیدھا راستہ بہت عالی شان ہے، ایک نمبر دل کا سودا، پکا ارادہ، بس قرآن شریف بھرا پڑا ہے اسی بات سے، یہی لکھا ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ دل سے. ہم تمہیں کوئی ایکسرسائزیں کرانے یا نہلانے دھلانے والے نہیں ہیں کہ جی تم ایسے پریٹینڈنگ شروع کر دو اور تم جناب علی. اب آپ یہ ٹبز میں بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں گورے، باتھ ٹب بنائے ہوئے لیٹے رہتے ہیں اس میں 2 گھنٹے لیٹے رہے، لیکن وہ طہارت تو تب ہی حاصل کرے گا جب اس کے دل کا ارادہ ہے کہ میں طہارت کے لیے، اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے، ایون چرچ میں جانے کے لیے اگر وہ صاف کر رہا ہے، بات لے رہا ہے، وہ پراپر ایک طریقے سے بات لے گا، اپنی نجاستوں میں نہیں لیٹا رہے گا کہ اس میں پیشاب کے اور بدماشی کے جو نشے کے اثرات ہیں زراعت ہیں وہ بھی پانی میں ملے چلے جا رہے ہیں، اسی میں لیٹے ہوئے مرد بھی اور عورت بھی اکٹھے لیٹے ہوئے نہائے لیٹے چلے جا رہے ہیں وہ ٹب کے اندر. تو ان کو بھی پتا ہے فطرتاً کہ ہم نجسی ہیں، ختم ہو گئی. یہ تو ٹیشو استعمال کرتے ہیں نا، خبیث ٹیشو استعمال کرتے ہیں، تو وہ ٹوائلٹ کے ذرات کے آپ باتھ لیتے ہوئے اس میں نہیں جاتے. جب آپ ٹب میں لیٹ گئے تو وہ نجاست، وہ گندگی کیا اس میں دوبارہ وہ جب پانی میں آپ حل کر رہے ہیں اس کو ساتھ ہی اس میں لیٹے، تو فطرتاً انسان پاک تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے. 2-3 گھنٹے 10 گھنٹے ٹب میں لیٹنے سے، پانی میں لیٹنے سے نہیں ہوتا، بالکل واجبی پانی بہت ہے، واجبی پانی بہت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی صحیح حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں کہ ایک مذکور صحابی جو آپ کے بھانجے لگتے تھے رشتے میں، وہ آپ کے گھر رکے اور آپ نے دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ آپ نے رات کو تہجد کے لیے وضو فرمایا، مشکیزہ لگا تھا اور آپ نے اس سے وضو فرمایا، اور آپ نے اتنا پانی لیا کہ پانی زمین پر نہیں گرتا تھا، بس اتنا پانی تھا کہ وہ پورا ہاتھوں پیروں پہ اور منہ پر استعمال ہو گیا، زمین پر نہیں گرتا تھا. اتنے معمولی پانی سے وضو ہو جاتا ہے. غسل کے لیے میں نے آپ کو صحیح روایتیں، صحیح باب الطہارہ بخاری اور مسلم میں آپ پڑھ رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ آپ دیکھ لیں، آپ حیران پریشان ہیں کہ 3 مگے پانی بس دیٹ از آل غسل ہو جاتا ہے. اس پہ اس دور میں بھی اور اس دور میں بھی اعتراض کرنے والے کرتے ہیں کہ جی اس سے تو ہمارے سر کے بال نہیں گیلے ہوتے. تو بھائی نہیں ہوتے ہوں گے، آپ کو وہ طریقہ نہیں آیا تو سیکھیں اس بات کو. ویسے تو وہ غسل کے لیے آپ کی نیت کافی ہے، آپ کو طہارت حاصل کرنی ہے تو آپ کے لیے 3 لوٹے وضو کے، اپنا 3 مگے بہت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی اسی طرح سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہمارے تو سر کے بال کی اس طرح گیلے نہیں، تو متعدد جو باقی صحابہ کرام تھے انہوں نے اس بات پہ دلیل یہی رکھی کہ اللہ کے رسول سے زیادہ بال نہیں ہیں تم میں سے کسی کے سر پہ. اللہ کے نبی کے بال بہت گھنے تھے، بہت لمبے اور گھنے بال والے. یہی حال امہات المومنین کا تھا. خواتین نے جب یہ بات سنی اور امہات المومنین سے متعلق کہ جی غسل اتنا ہی ہے، تو انہوں نے کہا جی ہمارا تو سر کے بال گیلے نہ ہو. تو اس میں بھی یہی جواب تھا کہ تمہارے بال امہات المومنین کے بالوں سے زیادہ نہیں ہیں، ان کے بہت بال ہیں، بہت بالوں والی ہیں، بہت گھنے بالوں والی ہیں، بہت صحت مند بال. میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اتنا ہی انتظام ہے، اتنا ہی اہتمام ہے. بات ہے دل کے سودے کی، بات ہے دل کی نیت کی، بات ہے دل کی طہارت کی کہ آپ سرنڈر کر رہے ہیں کہ مجھے پاک کر دیا جائے، مجھے طہارت دے دی جائے. بس آپ نے وہ رسم کرنی ہے جو اللہ نے کہہ دی، ختم ہو گئی بات. پھر آپ کا یقین کامل ہو کہ میں طہارت لے چکا. ہاں جیسے ہی پانی میسر آئے آپ اس پہ بالکل طہارت ہی کرتے ہیں، کھلے عام طہارت کرتے ہیں، اس میں نجاست کو دور کیا جاتا ہے، باقاعدہ غسل کا صحیح طریقہ ہے کیا جاتا ہے. لیکن پانی کے ضیاع کی بات کوئی نہیں ہے اس کے اندر. اور اس میں بہت ڈول مگے بھا کے یا شاور کے نیچے کھڑے ہوئے آدھے گھنٹے کا کوئی تک نہیں ہے اس بات کی، کوئی ایسی بات کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. تو بہرحال وہ کہتے ہیں یہ چھوٹا وضو ہے، نارملی آپ وضو کر رہے ہیں، وہ جو آپ غسل کرتے ہیں جمعے کے دن تو وہ بڑا وضو ہے. پتہ نہیں یہ چھوٹا وضو اور بڑا وضو کہاں سے پیدا ہو گیا باقاعدہ موجود ہے. چھوٹا عمرہ اور بڑا عمرہ ہوتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لائے ہیں یہ لوگ. کہیں قرآن شریف میں تو لکھا نہیں اے ایمان والو یہ والا چھوٹا عمرہ ہے، اے ایمان والو وہ بڑا عمرہ ہے. پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے قوم لے آئی اور لگے ہوئے اس کے اوپر بڑی عوام لگی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ انسان کر لیتے ہیں آپس میں اور خود کو ہلکان کرتے ہیں، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. اللہ کے حکم کو چھوڑیں گے آپ، رسول کے حکم کو چھوڑیں گے، ہلاکت میں ڈالیں گے، مشقت میں پڑیں گے، نتیجہ نہیں آئے گا. ڈرامے میں آپ کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، دھوکے میں ٹائم ضائع ہو جائے گا.
آپ سیدھے کام پہ رہیں, آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں, کسی کو جتانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے, آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ نے زکوٰۃ دی ہے, آپ نے صدقات دی ہے, آپ حاجی صاحب ہیں. کیونکہ آپ کی کوئی اپیئرنس تو ایسی ہوگی نہیں, اپیئرنس نہیں ہوگی. جن کی اپیئرنس ہے وہ اپنا جان حساب دیتے ہوں گے, خود دے لیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی تو آپ کو کوئی اعلان کی کوئی ضرورت نہیں کسی جگہ, آپ خاموشی سے پڑھ سکتے ہیں. ہاں فرض ہے کہ آپ جائیں, مسجد جائیں, بالکل جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں. وہ ظاہر ہے 8-10 لوگ تو دیکھیں گے, تو بند کروا دیں. 8-10 لوگ تو دیکھیں گے کہ بھائی کوئی مسجد جا رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی ہے. وہ جیسے خواجہ اینڈ سنز یاد ہے آپ کو ڈرامہ, خواجہ اینڈ سنز یاد ہے؟ وہ حاجی صاحب جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے, وہ اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں کہ وہ خبیث اٹھ جا, نماز پڑھنے کے لیے اذان ہو گئی ہے. تو یہ لیٹا رہتا ہے. ابا جی نماز پڑھ کے مسجد سے آ جاتے ہیں. اب یہ جیسے ہی دیکھتا نا دروازہ بجا اور ابا جی آ گئے, تو یہ فوراً کھڑا ہوتا ہے اور ٹوپی سر پہ رکھ کے باہر پھرنا شروع ہو جاتا ہے. ادھر گیا ادھر گیا, میرا یہ میرا وہ, پانی لے آؤ, چائے گرم کرو, ٹوپی سر پہ رکھی. تو ابا جی کہتے ہیں بات سنی ذرا, اب یہ ٹوپی اتار دے, میں نے دیکھ لیا ہے, اتار دے یہ ٹوپی. کہتے تم مسجد گئے تھے کہ ہاں جی گیا تھا, میں پچھلی صف میں ذرا لیٹ ہو گیا تھا. وہ فلانے حاجی صاحب ملے. کہتے وہ حاجی صاحب تو گئے ہوئے عمرے پر, تمہیں کون ملا تھا؟ پکڑا جاتا ہے آدمی 2 منٹ میں, بات ہی کون سی ہے. تو ٹوپی رکھ کے آپ کو یہ جتانے کی کہیں ضرورت نہیں ہے کہ آپ بڑے نمازی آدمی, کوئی ضرورت نہیں اس بات کی. آپ سر کو ڈھانپ لیتے ہیں اللہ کے حضور, اللہ کے لیے ڈھانپتے ہیں, آپ عوام کے لیے نہیں ڈھانپتے کہ جی لوگ دیکھو, وہ دیکھو میں نماز پڑھی ہے. ہمارے حضور بابا جی صاحب سرکار بہت ہی اس بات کو شدت سے نا تنقید کرتے تھے اس کے اوپر کہ یہ محراب کا نشان تمہارے ماتھے پہ نہیں آنا چاہیے, یہ اعلان بن جاتا ہے. تو میرا وہ جو ہے وہ اس وقت وہ کچھ زیادہ تھا, وہ مولویانہ انداز. انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے آپ مت گھسا کریں اتنا کہ آپ کے محراب بن جائے, نشان بن جائے. ضرورت نہیں ہے اس کی, لوگ دیکھ کے سمجھیں گے نمازی ہے, ضرورت نہیں ہے. تو اس کو منع کرتے تھے. تو بہرحال درویش ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, ان کی باتوں میں کمال ہوتا ہے. وہی قرآن اور حدیث ہے کہ ڈرامہ دکھاوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم پڑھو, ہمارے حضور آؤ, ہمیں پتہ ہے آ گئے ہو. اب جب نہیں آئے اور کھڑے ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ تم کھڑے ضرور ہو, آئے نہیں ہو. تمہارا آنا نہ آنا ایک برابر ہے. جیسے وہ کل میں ایک وہ بچے کو حدیث کا سبق تھا نا بچوں کا, تو وہاں ایک حدیث بچے نے کوئی دہرائی کہ اگر ایک آدمی ہے, صاحب حیثیت ہے اور بیمار بھی نہیں ہے, مسائل بھی کوئی نہیں ہے, وہ حج کر سکتا ہے اور حج نہیں کرتا وداؤٹ اے سفیشینٹ ریزن, نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودی مرتا ہے کہ عیسائی مرتا ہے, کوئی غرض نہیں اس بات سے. وہ تو چند چیزیں تو آپ کو پرومیننٹلی کرنی پڑتی ہیں. حج تو آپ ظاہر ہے مناسک ہیں, اس میں احرام باندھیں گے, آپ ایک پروٹوکول میں حرم کی حدود میں جا کے کریں گے, آپ کر نہیں سکتے. اس میں اظہار ہے, اس میں اجتماعیت ہے, وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن آپ آ کے حاجی کا ٹائٹل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے اپنی ذات کے لیے کیا ہے, دیٹ از آل. ایک دفعہ کر چکے, اب آپ باقیوں کو جانے دیں. آپ کے پاس پیسے آ گئے, آپ پہ اللہ پاک کا بلاوا ہے نا بھائی جان. آپ دوسروں کو, جن کے پاس نہیں آ رہے نا, جن کے پاس آنے ہی نہیں ہے, ہی ول ڈائی, آپ اس کو دے دیں پیسے کہ آپ جائیں. میں 50-100 دفعہ عمرہ کر چکا ہوں, میں 100 دفعہ حج کر چکا ہوں, اب آپ جائیں, اکٹھے کریں پیسے, بندہ ڈھونڈیں, اس کو دیں, آپ چلے جائیں, میں جا چکا ہوں, میرا ہو گیا. ایک ہی حج اللہ کے نبی نے کیا, ایک ہی حج کیا. لیکن میں آج بھی جا رہا ہوں, کل بھی جا رہا ہوں, 3 مہینے بعد, 6 مہینے بعد, سال میں 2 دفعہ جا رہا ہوں, سال میں 3. کوئی تک نہیں ہے, آپ ہالیڈیز کے لیے جا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے چلے جائیں, آپ کی اپنی مرضی کی بات. لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی عمرہ کیا اللہ کے رسول نے حج کے ساتھ. ایک ہی عمرہ ہے نا, ایک ہی عمرہ کیا نا حج کے ساتھ, تو اس پہ قربانی الگ دی ہے. وہ ایسے تھوڑی ہو رہا ہے آج کل, قربانی ہو رہی ہے عمرے پہ, نہیں ہو رہی. وہ سارا ہی تبدیل ہو چکا ہے, سب کچھ ہی, سارا ہی معاملہ کچھ کہیں کا کہیں چلا گیا ہے. اب جب 15 دن کے لیے ہم جاتے تھے تو ہمیں نہیں پتا تھا, سچی بات ہے, مجھے تو بعد میں پتا چلا ہے کہ صحیح طریقے سے کیسے ہے. تو روز جاتے, مسجد عائشہ چلے گئے, آرام باندھا, پھر عمرہ کر لیا, واپس عمرہ 10 عمرے کر لی, 9 کر لیں آپ. اس میں کون سی ریزرو ہے کہ کر لیں. لیکن جو سنت طریقہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کر سکتے ہو, تمہیں اجازت دے دی جائے گی, تمہیں اجازت دی گئی ہے, تم ایک عمرہ کر لو, تمہیں اجازت ہے اس بات کی, حج کے ساتھ اس کا تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. قرآن شریف میں ذکر فائدہ اٹھا سکتے ہو تم ایک عمرے کا, تو وہ اٹھایا جائے فائدہ, بس ٹھیک ہے. اب اللہ کے رسول سے زیادہ عمرہ کون کر سکتا تھا,
پتہ مکہ کے بعد وہ مرئی کرتے رہتے. آپ کے لیے میقات کیا تھا؟ آپ کہتے یہ میقات ہے، وہ میقات تھا. کیوں جی؟ آپ کہتے یہ میقات ہے، آپ اشارہ کرتے فلانی جگہ میقات ہے، بیٹھے بیٹھے وہاں میقات ثبت ہو جاتا کہ یہی میقات کی حدود ہے، مطلب احرام باندھا جا سکتا ہے یہاں سے. آپ نے تو ایسا نہیں کیا. تو بہرحال نہیں کیا ہوگا، وہ ان کے اپنے معاملات ہیں، وہ بڑی ہستی ہیں، ان کے تو ہمیں نام ہی نہیں لینا چاہیے، نام ہی نہیں لینا. ہمیں ہماری زبان اس اوقات کی رہی ہی نہیں ہے کہ ہم ادھر ان کے نام لیں. تو ویسے ہی روایتوں میں نام آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اوقات ختم ہو چکی ہے، مسجد جانے کی ہماری کوئی اوقات نہیں رہی، ہمارا منہ ہی نہیں ہے مسجد جائے. اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیں، قرآن شریف کو ہاتھ لگائے، ہم وہ نجس ترین ہو چکے ہیں. یہ تو مطہرین کی بات ہے، اس کو وہ ہاتھ لگائے جو طاہر و طہارت والا. ہم اس لیول کے ہیں ہی نہیں. یہ تو بالکل ہمیں اب اس بات کی مار پڑنے والی ہے کہ تم خبیث کے بچوں، تمہیں کس نے کہا کہ تم ہاتھ لگاؤ ہماری کتاب کو؟ تمہاری اوقات ہے، تمہاری مسجد میں جاتے ہو، تم ہمارے رسول کا نام لیتے ہو، تم نماز، تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، تمہاری زبان نہیں ہے، تمہارا دماغ گندا ہے، تمہاری فطرت تمہاری سوچ کرتی ہے، تمہاری اوقات ختم ہو گئی. تو نام تو آ جاتے ہیں بیچ میں بڑے بڑے، لیکن اوقات میں بالکل جان چکا ہوں اس بات کو کہ میری حیثیت اوقات اس لیول کی ہے نہیں. یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے. تو بہرحال ہم کچھ پھر بات کریں گے انشاءاللہ.